اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے تخلیقی انسان اور اس کے اشرف ہونے یا اسفل صاف ہونے کے معاملے میں بات کروں گا۔ پہلے ہم یہ سورۃ 3 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اب ترجمہ۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ، پھر اسے لوٹا دیا، اسفل السافلین، سب سے نیچے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تم اس کے بعد دین کے بعد کیسے جھٹلاؤ گے؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 قسمیں کھائی ہیں، بات کرنے سے پہلے 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ کون سی بات ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس طرح سے قسمیں کھاتا ہے جس طرح سے ہم لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مختار ہے، جو چاہے وہ کرے، اسے اپنی بات کرنے کا پورا حق ہے، اور وہ ہمیشہ حق بات ہی کرتا ہے۔ اس کی نسبت کسی جھوٹ یا کم بات کی یا کسی ہیرا پھیری کی اس کی طرف نسبت کرنا، یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان ایسی نسبت کرتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کا الہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا اپنے خالق پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا یا بات کو ہیر پھیر کر کے بیان کرنا، یہ کمزور لوگوں کی ہوتی ہے نشانی۔ یعنی جو کمزور ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کسی طاقتور سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، ہیرا پھیری کی بات کرتا ہے۔ جو خود سب سے بڑا شہنشاہ، سب کا مالک، سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، اسے مکمل اختیار حاصل ہے، اس پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں۔ جب ایسی بات ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اور بات کو قسم کھا کر بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن وہ ازراہ کرم لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے یہ قسم کھاتا ہے۔ جیسے اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ وہ 3 قسم ہے 3 کی، وہ زیتون اور زیتون کی، وہ طور سینین اور طور پہاڑ کی، وہ ھذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی۔ میں نے آج صرف انسان کی تخلیق، آج تقویم اور اسفل السافلین کے بارے میں بات کرنی ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک تحقیق، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو
اچھی تقویم پر پیدا کیا ہے۔ تقویم کا مراد صرف شکل و صورت نہیں ہے، یعنی یہ کہ شکل و صورت میں اچھا بنایا، یہ نہیں ہے۔ تقویم کا مطلب ہر لحاظ سے، کام کرنے کے لحاظ سے، درجات بلندی کے طے کرنے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ترقی کرنے کے لحاظ سے، دنیا میں ترقی کرنے کے لحاظ سے، یعنی ہر طرح سے اچھے انداز میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددنہ اسفل سافلین، پھر اسے لپیٹ کر، ردا چادر کو کہتے ہیں، رددنہ ہو، ہم نے اسے چادر میں لپیٹ دیا، اتنا لپیٹ دیا، اسفل سافلین کہ سب سے نیچے پہنچ گیا، سب سے کم تر ہو گیا۔ اصل بات جو ہے وہ ثم رددنہ اسفل سافلین تک کروں گا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے الا الذین آمنوا، یعنی اسفل سافلین سے بچنے کے لیے یا اسفل سافلین سے اوپر آخر تقویم کے مقام پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، بتا دیا، صرف وہی بچے گا۔ کون؟ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کو نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے جب یہ ساری باتیں تمہارے سامنے آ گئیں تو اس کے بعد تم کیسے ان باتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ اور اس کی دلیل یہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا میں تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے تو اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ جو مراتب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بیان کیے ہیں وہ حق ہیں اور وہی ٹھیک ہیں، اور اس کے بچنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آئیے اب اس کے تھوڑی سی میں اپنے طور پر بات کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ کس موقع کی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ اور کسے پیدا کیا تھا احسن تقویم میں؟ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہ احسن تقویم کے مقام پر تھے، یعنی تمام مخلوقات۔ اس سے پہلے آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتے تھے، جنات تھے، ان سے بہتر تھا۔ احسن تقویم سبھی تبھی ہو سکتا ہے جب یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو اور جنات سے بھی بہتر ہو۔ فرشتے سراسر نیکی ہیں اور جنات سراسر نافرمانی ہے، لیکن انسان، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا احسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی یہ فرشتوں سے بھی اور جنات سے بھی بہتر ہے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، حکم تھا، امر تھا، جو کچھ مرضی کھاؤ، لیکن یہ درخت جو ہے اس کا پھل نہیں کھانا یا اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس سے دور ہی رہنا ہے، یہ امر تھا۔ جب شیطان نے آدم اور حوا کو ورگلا دیا اور ان سے غلطی ہو گئی تو پھر اس غلطی کے نتیجے میں آدم اور حوا کو زمین پر آنا پڑا۔ یہ تھا اس اعلیٰ مقام سے اسفل سافلین تک پہنچنا۔ جب یہ اسفل سافلین تک پہنچ گیا، یعنی اس پھل کو کھانے کے بعد، اس نافرمانی کی کرنے کے بعد، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات سے افضل پیدا کیا تھا، پھر اس نافرمانی کرنے کے نتیجے میں یہ فرشتوں اور جنات سے کم تر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اس کو طریقہ دیا، وہ باتیں بتائیں جن پر عمل کرتے ہوئے وہ اس احسن تقویم کا مقام دوبارہ حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے لیے اس کو مشقت بھگتنا پڑی، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس پھل کے قریب نہ جانا ورنہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہی ہوا، جب وہ غلطی ہو گئی، اس حکم کی نافرمانی ہو گئی تو انسان مشقت میں پڑ گیا۔ پھر مشقت کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا۔ اب اس سے اوپر اٹھنے کا، اس مقام سے اوپر اٹھنے کے لیے تمہیں کیا کرنا تھا؟ ایمان لانا تھا، نیک کام کرنے تھے۔ یہی ایمان اور نیک کام کے نتیجے میں وہ ترقی کرے گا اور آہستہ آہستہ اس احسن تقویم کے مقام پر پہنچے گا۔ اب آئیے، شاید ایک سوال ہم سب کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو کہ
اس جہان میں، اس دنیا میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، اچھے نیک بزرگ لوگ بھی ہیں، کیا وہ بھی اسفل سافلین کے مقام پر تھے؟ دیکھیے، جب آدم علیہ السلام کو نیچے پھینک دیا گیا، اسفل سافلین کا مقام قرار دے دیا گیا، تو یہاں پر کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں تو سب ہی اس مقام پر تھے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی خود حفاظت کرتا ہے اور انہیں خود چلاتا ہے، خود انہیں اس مقام پر لے جاتا ہے، خود انہیں پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہمیں آمنو وعملوا الصالحات کی تربیت دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا اور ہم اس مقام سے کبھی بھی اوپر نہ جا سکتے۔ انبیاء کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے کی اور انہیں اس مقام سے عصر تکوین کے مقام پر لے گیا اور انبیاء کرام کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر یا کچھ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ کس کے لیے بھیجے؟ ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا بات سکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے تم اس مقام سے اوپری مقام تک، اعلیٰ مقام پر جا سکتے ہو۔ اگر ہم اچھے تھے، اگر ہم اشرف تھے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اگر اشرف المخلوقات ہیں تو 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے؟ جو اسی لیے بھیجے تھے کہ ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے تھے اور ہمیں اس اسفل سافلین کے مقام سے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے، عصر تکوین کے مقام پر پہنچانے کے لیے۔ اور طریقہ انبیاء علیہ السلام نے آ کر ہمیں سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی رہنمائی کی، انہیں بتایا اور انہوں نے ہم کو تربیت دی، ہم کو بتایا بھی ایسے عمل کرو گے، یہ کام کرو گے تو تم اس مقام سے بلند ہو سکو گے۔ معزز ناظرین سامعین، صرف ایک بات، اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں اس وقت جو ہم دنیا میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر، اولیاء کرام کیوں بھیجے؟ کس لیے بھیجے؟ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اسفل سافلین کے مقام پر ہیں اور اس مقام سے اٹھنے کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت میں ہمیں مہیا کی۔ انبیاء کو خود اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتا ہے اور بعد میں انہیں کتاب و ہدایت عطا کرواتا ہے جس سے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہم بغیر اس کی رہنمائی کے اس مقام سے اوپر نہیں اٹھ سکتے تھے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور اس کے نیک بندے ہمیں ہر وقت، ہر دفعہ یہ بات سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایمان اور نیک اعمال کے نتیجے میں تمہیں اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے گا، جس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ پھر اسی مقام سے اسی مقام پر، یعنی اسی جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ معزز ناظرین سامعین، مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا تو عصر تکوین پر ہی کیا تھا، انسان عصر تکوین کے مقام پر فائز تھا، لیکن اس کے امر کی نافرمانی کے صلے میں ہم اسفل سافلین کے مقام پر پہنچ گئے۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پر رحم کھایا، پھر ہم پر ترس کھایا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں آ کر تعلیم دی، بتایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ انبیاء تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں، کیونکہ عصر تکوین کے مقام پر جب تک وہ حکم کی نافرمانی کے کرنے کے سلسلے میں جو ہم پر بلائیں نازل ہو چکی ہیں، ہم اس مقام سے گر چکے ہیں، جب تک وہ ہم سے دور نہیں ہوں گی تو ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ انبیاء کا کام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر شفقت کرتے ہوئے، ہم پر کرم کرتے ہوئے ان کو بھیجا اور ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے آپ اس عصر تکوین کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کے راستے پر، یعنی اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے جو ہمیں عصر تکوین کے مقام پر لے جائے تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔